أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات صلی اللہ محمد صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. جتنی بلند پڑھ سکتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ تفصیلاً گفتگو کی جائے. بس ایک دو جملے فضائل کی اور کچھ مسائل کے جملے. پروردگار عالم قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرما رہا ہے. پہلے کہا ومن اصدق من اللہ قیلا. کیا اللہ کے نظام سے زیادہ کوئی سچی بات ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے نظام سے زیادہ، اللہ کے سسٹم سے زیادہ سچا کوئی دین ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور یہ جان بھی نہیں سکتے کہ اللہ کتنا سچا ہے. اس نے کہا کہ اگر دنیا مجھے جاننا چاہتی ہے کہ میں کتنا سچا ہوں، اگر دنیا جاننا چاہتی ہے کہ میں کتنا کریم ہوں، اگر دنیا جاننا چاہتی ہے کہ میں کتنا رحیم ہوں، اگر دنیا جاننا چاہتی ہے کہ میں کتنا رزاق ہوں، تو وہ آئے اور در اہل بیت پر آئے، محمد کو دیکھے، علی کو دیکھے، پتہ چل جائے گا میں کتنا رحیم ہوں، میں کتنا رحیم ہوں، میں کتنا کریم ہوں. اس نے کچھ ہستیاں بھیج دیں کہ انہیں دیکھتے جاؤ، میرا دین تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. محمد اور علی حسین کے رستے پر چلتے رہو، مجھے اللہ تک تم پہنچ جاؤ گے. تبھی اس نے کہا کہ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ کے نظام سے زیادہ کوئی سچی بات ہو سکتی ہے. تو اب نظام ایسے سچا ہوگا جیسے اللہ سچا ہے. تو اب وہ نظام بھی ایسوں کے حوالے کرے گا جو ہماری اور آپ کی نگاہ میں سچے نہ ہو بلکہ اللہ کی نگاہ میں سچے ہو. تبھی اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو گے تو یہ دلیل ہوگی کہ تم آل محمد سے مل چکے ہو، اور جو آل محمد سے مل چکا ہے وہ مجھے اللہ تک پہنچ جائے گا. اب یہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. یعنی قرآن میں اگر کسی کو نماز کا حکم دیا یا روزے کا حکم دیا یا حج کا حکم دیا، کوئی بھی اچھا کام کہا، کرنے کو کہا، تو وہ ایمان والوں کو کہا ہے، غیر ایمان والوں کو نہیں کہا. کسی نے معصوم سے تفسیر افراد کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا قرآن میں کہیں پر علی کا نام بھی ہے؟ تو معصوم نے مسکرا کر فرمایا جہاں جہاں قرآن میں لفظ ایمان ہے یہی تو علی کا نام ہے. بہت شکر گزار، آپ نے بڑی اچھی توجہ فرمائی. چونکہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیلاً گفتگو کروں. اب جہاں جہاں پر قرآن میں لفظ ایمان ہے تو اگر تقوی اختیار کرنے کا حکم ہو رہا ہے تو علی والوں کو ہو رہا ہے. اگر انسانیت اور اچھا اخلاق رکھنے کا حکم ہو رہا ہے تو علی والوں کو ہو رہا ہے. میرے صادق امام
امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی مجالسوں اور اپنی عزاداریوں میں اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری بد اخلاقی اور بد کلامی کسی حر کا راستہ نہ روک لے۔ یعنی ہمارا اخلاق، ہماری انسانیت، ہمارا تقوی، ہماری ہیومینٹی اس قابل ہونی چاہیے کہ کوئی ہم سے ایک مرتبہ ملے تو وہ بار بار ملے۔ میں دنیا کو نہ کہتا پھروں کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں، نہیں، جب میں بروز حشر جاؤں تو حسین مجھے دیکھے اور دیکھ کر میں نہ کہوں کہ وہ میرا امام حسین ہے، بلکہ حسین دیکھ کر کہے کہ میرا ماننے والا آ رہا ہے۔ یہ حسین کی ماننے والوں کی نشانی، اور اسی حسین کی لاڈلی کا نام سکینہ ہے۔ مذاکر صاحب تشریف لائے ہیں، شبیہ زوجنا کی برآمدی کروائیں گے۔ ان کی اجازت سے جتنے منٹ بھی میں نے پڑھنا ہے میں مصائب آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بڑا پیار تھا حسین کو اس بی بی سے۔ حسین کہتے تھے کہ مجھے سکینہ کو دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ سب پیار سے سکینہ کہتے، نام فاطمہ تھا۔ سکینہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو بیوی دو مصلے بچھاتی، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بابا حسین کے لیے۔ شرم نہ کرنا، آج 25 محرم ہے، آج اس کا دن شہادت کا منا رہے ہو کہ جو 40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا۔ آپ نے اور میں نے رونے کا کیا حق ادا کرنا ہے؟ دو مصلے بچھاتی، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بابا حسین کے لیے۔ جب 10 محرم کو وقت عصر ہوا نا تو سکینہ نے معمول کے مطابق 2 مصلے بچھائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے بابا حسین کے لیے۔ سکینہ مصلہ بچھا کر کافی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ جب دیکھا کہ بابا حسین نہیں آئے تو دوزانوں بیٹھی، ننھے ننھے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کیے اور رو کر کہا، پروردگارا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے مصلہ بچھایا ہو اور وہ خالی رہ گیا ہو، کیا آج میرا بابا حسین نہیں آئے گا؟ وقت لکھتا ہے ابھی سکینہ کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ سکینہ نے کسی کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا۔ سکینہ تو عزاداروں یہی سمجھی کہ میرا بابا حسین آ گیا ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سننا، جو جملہ اب میں کہنے لگا ہوں تمہاری آوازیں بلند ہو جانی چاہیے۔ رونے کے لیے ہے میری طرف دیکھیں، عزادار امام مظلوم کربلا، سکینہ یہی سمجھی شاید میرا بابا حسین آ گیا ہے۔ جب سکینہ نے مڑ کر دیکھا تو جانتے ہو وہ آنے والا کون ہے؟ وہ شمر ہے، اس کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ سکینہ سے کہتا ہے، سکینہ تم ابھی یہی دعا کر رہی تھی نا کہ میرا بابا آج نہیں آئے گا۔ شمر نے کہا، تم بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا، ہاں میں اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس لائن نے حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کو دیا نہیں، عزادارو خدا کی قسم دیا نہیں، بلکہ سکینہ کی طرف حسین کا کٹا ہوا سر پھینکا۔ جیسے ہی پھینکا سکینہ نے گود میں لیا، کبھی دائیں رخسار سے لگایا، کبھی بائیں رخسار سے لگایا، تڑپ کر رو کر کہتی ہے، بابا حسین آج شان سے تشریف لے کر آئے ہو۔ اور رونے والا شمر نے جب یہ ماحول دیکھا آگے بڑھا، سکینہ سے حسین کا کٹا ہوا سر چھینا۔ سکینہ کے کبھی دائیں رخسار پہ تماچے مارے، کبھی بائیں رخسار پہ تماچے مارے۔ وقت لکھتا ہے کہ سکینہ کو اتنے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ اور رہنے والوں احسان
एहसान मानो हुसैन की लाडली सकीना का। अगर करबला में सकीना ना होती, अगर कूफा और शाम के बाजारों से सकीना ना गुजरती, अरे अगर दरे जिंदान में कैद ना होती, जिंदान ने शाम में कैद ना होती, तो तुम्हें पता ही ना चलता कि हुसैन के साथ करबला में हुआ गया है। एहसान मानो सकीना का। जब काफिला सीरान आले मोहम्मद का काफिला शाम के जिंदान में कैद हो गया ना, तो उस सकीना का मामूल था कि सुबह सुबह दरे जिंदान पर बैठती, और दूसरी तरफ शाम की औरतों को भी ये पता चल गया था कि आले मोहम्मद उजड़ चुके हैं। उन्होंने मामूलात ज़िंदगी तर्क कर दिया था, घरों में खाना पकाना और बच्चों के सरों में कंघियाँ करना बंद कर दिया था। सुबह सुबह शाम की औरतें मासूम बच्चों को अपनी गोदों में लेकर दरे जिंदान पर आ जाती, हुसैन की लाडली सकीना करबला का वाक़या सुनाती, मेरे बाबा को इस तरह शहीद किया गया, और मोहम्मद को इस तरह से शहीद किया गया, मोहम्मद इब्राहिम को इस तरह से ज़िबा किया गया, मेरे भाई अली अकबर को इस तरह से शहीद किया गया, मेरे 6 माह के अली असगर को इस तरह से शहीद किया गया। ये सकीना ने बताया, जो आज करबला की तारीख हम तक पहुंची है। मामूल के मुताबिक शाम की औरतें रोज जाती, बस एक मरतबा मामूल के मुताबिक शाम की औरतें दर जिंदान पर गई, देखती क्या है हुसैन की लाडली मौजूद नहीं है। एक मरतबा जब उनको पता चला कि भाई ने जंजीरों पेड़ियों में जकड़े हुए आबिद बीमार ने एक मरतबा यजीद को पैगाम भेजा कि मेरी दादी जहरा की तबरुकात में से चादर दे दे, मेरी बहन सकीना की शहादत हो गई है, मैं उसको कफन देना चाहता हूँ। इस लाइन ने चादर नहीं दी। मकाजी नूरुल्लाह शोस्त्री लिखते हैं, रोने वालों जरा गिरिया को बुलंद करना कोशिश करना, मैंने तो सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल करने हैं, मसाइब तो वो है जो तुम्हारे दिलों में मौजूद है। कब्र सकीना जिन जिन के दिलों में बनी हुई है उनका गिरिया बुलंद होगा। रोने वालों, काजी नूरुल्लाह शोस्त्री लिखते हैं, इमाम सज्जाद ने अपने अमामे का कफन दिया, इमाम सज्जाद ने अपने अमामे का कफन दिया। सकीना को जब दफन कर चुके, जब ये सारा वाकया सुन लिया, वापिस अपने घरों को आई, और जब उनके मर्द शाम को आए तो मर्दों से कहा कि हम तुम्हें घरों में दाखिल नहीं होने देंगे, जाओ पहले अपने हाकिम से जाकर कहो कि जो औरतें कैद में उनको रिहा कर दिया जाए, और जो बच्ची शाम के जिंदान में मरी है उसका नाम बताया जाए। और रोने वालों, मर्द उल्टे पांव वापस चले गए। एक मरतबा कसरे यजीद का मुहासरा कर लिया। कसरे यजीद के 17 दरवाजे थे, हर दरवाजे पे हर एक मर्द ने मुहासरा किया, और हर कोई ये सवाल करता था, यजीद बता क्या ये वही बच्ची नहीं जिसका नाम सकीना है? बस ये आता, आकर कहता उसका नाम रुकैया बिन्तुल हुसैन है। दूसरे दरवाजे पर कोई सवाल पूछता, यही जवाब देता, फिर वहां पे नाम बदल कर जवाब देता, ज़ैनब बिन्तुल हुसैन, आपका बिन्तुल हुसैन, रुकैया बिन्तुल हुसैन। जहां जहां जिस भी मर्द सवाल करते उस दरवाजे पर नाम बदलता जाता। तमाम मर्द एक जगह पर इकट्ठे होकर कहते हैं, इस यहाँ नाम कुछ बताता है, वहां पर नाम कुछ बताता है। तमाम मर्द एक जगह यकजा हुए यजीद से पूछते हैं, यजीद इतना बतला दे, ये वही मासूमा है ना कि दरबार में जो खड़ी हुई थी, जिसके गले में रस्सी पड़ी हुई थी, जिसके कानों से लहू बह रहा था, क्या ये वही सकीना है? और रोने वालों, बस ये जनाब औरतों ने, शाम की औरतों ने जब ये मुतालबा किया कि औरतों को रिहा कर दिया जाए, वो एक मरतबा यजीद दरबार में आया, इमाम सज्जाद को बुलाया, जवाहिरात का संदूक मंगाया। एक मरतबा इमाम सज्जाद को क्या वाहिरात का संदूक देकर कहता है कि ये लो तुम्हारे बाबा हुसैन का खून बहा। बस ये जुमला कहना था। इमाम सज्जाद पर गैरत के परवरदिगार पर क़यामत गुजर गई। इमाम सज्जाद रोकर कहते हैं, यजीद ये महशर में रसूल खुदा को देना, मेरी फुप्पी ज़ैनब कह रही है कि हमें एक घर दे दिया जाए जहां पर हम अपने वारसों का मातम कर सके, हमारे वारसों के, हमारे शोहदा के सर वापस कर दिए जाए। और रोने वालों, घर दे दिया गया। अली अकबर का सर आया, अली असगर का सर आया, हुसैन का कटा हुआ सर आया, आल मोहम्मद के कटे हुए सर आए। जब बीवियों ने अपनी गोदों में रखे, 7 दिन तक अली की बेटी ने हुसैन का गम मनाया। ये शाम में वो पहली मजलिस थी कि जिस मजलिस अज़ा की सुन्नत में आज जगह जगह मजलिस हुसैन बर्पा होती है। जब मजलिसें हो चुकी, मातम हो चुका, अली की बेटी हुसैन का मातम कर चुकी। एक मरतबा जनाब सैयद सज्जाद को कहती है, सैयद सज्जाद जरा यहाँ पर बैठो। संदूक में जली हुई मसलन निकाली, बल मकाम पे रख कर कहा, बेटा सज्जाद जरा यहाँ पर बैठो। कहा, फूफी अम्मा आप क्या चाहती हैं? कहा, बेटा बैठो तो सही। कहा, फूफी अम्मा बताएं तो सही। कहा,
بیٹا بتاتی ہوں بیٹھو تو صحیح. جیسے امام سجاد چلی ہوئی مسند پر بیٹھے, علی کی غیرت کار بیٹی تو زانو بیٹھی, سید سجاد کے آگے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور ہاتھ باندھ کر کہا سید سجاد, بیٹا سجاد میں تجھ سے شرمندہ ہوں, عصر عاشور کو تیرا بابا حسین مارا گیا, میں تجھے پرسہ نہ دے سکی. بیٹا آج اس وقت ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آج میرے ہاتھ کھل گئے ہیں. بیٹا سید سجاد پرسہ قبول کرو یتیمی کا. ہائے سجاد وسیعلم الذین ظلموا أيهم الغالبين. هذا ما نقول.